بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MGT 520 کا فیل اسائنمنٹ ہے انٹرنیشنل بزنس کا، اور اس میں آپ سے کہا گیا ہے کہ جیوگرافک ڈائیورسیفیکیشن کے پروز اینڈ کونس کیا ہے۔ یعنی جیوگرافک ڈائیورسیفیکیشن ایک اسٹریٹجی ہے جو کہ ملٹی نیشنل کمپنیز وہ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو اس اسٹریٹجی کے کیا فوائد ہے اور اس سے ایسوسیٹڈ جو رسک ہے وہ کون کون سے ہے۔ تو آج ہم جیوگرافک ڈائیورسیفیکیشن اور اس کے پروز اینڈ کونس کی بات کریں گے۔ جیوگرافک ڈائیورسیفیکیشن کیا ہے؟ کب جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ اپنے آپریشن کو مختلف ممالک میں شروع کرتے ہیں تاکہ آپریشنل رسک کو کم کیا جا سکے۔ تو اس اسٹریٹجی کو جیوگرافک ڈائیورسیفیکیشن کہا جاتا ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیز مختلف ممالک میں، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، اس میں اپنے برانچز وہ کھول دیتے ہیں ایکویزیشن کے ذریعے سے یا گرین فیلڈ انویسٹمنٹ کے ذریعے سے یا مرجر کے ذریعے سے۔ تو اس کو جیوگرافک ڈائیورسیفیکیشن کہتے ہیں۔ تو یہ آپریشنل رسک کو کم کرنے کے لیے اس طرح کیا جاتا ہے۔ جو آپریشنل رسک کیا ہے؟ آپریشنل رسک وہ رسک ہے جو کہ ایک فرم کے جو انٹرنل پریکٹسز ہے، پالیسیز ہے یا سسٹم سے وہ کاپی نہ ہو، are not adequate to prevent a loss being incurred either because of market condition or operational difficulties۔ جو مارکیٹ کنڈیشنز ہے یا آپریشنل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے جو ایک آرگنائزیشن کو جو رسک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو آپریشنل رسک کہا جاتا ہے۔ اس کے کئی ٹائپس ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک کمپنی کے پاس جو ہے نا وہ اسکل ہیومن کیپٹل نہ ہو اور ایک ادارے میں فراڈ ہو، چوری ہو، تو یہ بھی آپریشنل رسک ہے۔ ڈیزاسٹر آ جائے، زلزلہ آ جائے، ایک فرم کو آگ لگ جائے خدا نخواستہ، تو یہ آپریشنل رسک ہے۔ یا مارکیٹ وہ فیل ہو جائے اور مختلف قسم مارکیٹ رسک ہو، تو یہ تمام چیزیں یہ آپریشنل رسک میں شامل ہوتے ہیں۔ تو جیوگرافک ڈائیورسیفیکیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک کمپنی وہ اپنے رسک کو اسپریڈ کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ مختلف علاقوں میں، مختلف ممالک میں انویسٹمنٹ کرتا ہے تاکہ اس کا پیسہ ضائع نہ ہو۔ اب ہم جیوگرافک ڈائیورسیفیکیشن کے جو بینیفٹس ہے، سب سے پہلے یہ کہ جیوگرافک ڈائیورسیفیکیشن از اے اسٹریٹجی ٹو ریڈیوس پورٹفولیو رسک۔ یہ پورٹفولیو رسک کو کم کرنے کے لیے یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ تو کمپنیز یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے پورٹفولیوز کو ڈائیورسیفائی کرتے ہیں مختلف علاقوں میں تاکہ جو کرنسی ولیٹیلیٹی ہے تو اس کو کم کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر آج پاکستان میں وہ پاکستانی روپی وہ کافی ڈی ویلیو ہو چکی ہے، تو یہ کرنسی رسک ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ایک ملٹی نیشنل کمپنیز وہ مختلف ممالک میں انویسٹمنٹ کرتی ہے تاکہ جو کرنسی ولیٹیلیٹی ہے وہ کرنسی ولیٹیلیٹی کا وہ مقابلہ کرے اور یہ اس رسک سے بچا جا سکے۔ مثال کے طور پر اگر US اسٹاک مارکیٹ وہ ڈکلائن کا شکار ہے، وہاں پہ ریسیشن ہے، تو ایک کمپنی وہ اپنے پورٹفولیو کا کچھ حصہ وہ چائنا میں ایلوکیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ چائنا آج کل جو ہے نا وہ ترقی کر رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ ایک کمپنی کا کچھ حصہ وہ کچھ پورٹفولیو اس کے لیے منافع بخش ثابت ہوگا۔ دوسرا ہے بینیفٹ یا اس کے ہم فائدے کی بات کریں کہ ملٹی نیشنل کمپنیز وہ اپنے پورٹفولیو کو ڈائیورسیفائی کرتے ہیں اور ڈیولپنگ کنٹریز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی وہ انویسٹ کرے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ اس لیے فائدہ مند ہے کیونکہ ڈیولپ کنٹریز کی اگر ہم بات کریں ترقی یافتہ ممالک کی، تو اکثر فرم جو ہے نا وہ ایک جیسے پروڈکٹ پروڈیوس کرتے ہیں، تو وہاں پہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، جبکہ ڈیولپنگ مارکیٹس میں کمپٹیشن کم ہے، یہ لیس کمپٹیٹیو ہے، لہٰذا یہاں پہ یہ جو اکانومی ہے، ڈیولپنگ اکانومی، یہ گریٹر گروتھ پوٹینشیل پرووائڈ کرتا ہے ملٹی نیشنل کمپنیز کو ڈیولپ اکانومیز کے مقابلے میں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ایک کمپنی اگر ڈیولپنگ کنٹریز میں
وہ کام شروع کریں تو یہاں پہ ان کو ترقی کرنے کا موقع ملے گا، اور یہاں پہ ان کے لیے مناپلی ہوگا ایک طرح کا، تو اس سے زیادہ وہ فائدہ ملے گا اس کو۔ تھرڈ یہ ہے کہ جیوگرافک ڈائیورسیفیکیشن، یہ ایک کمپنی کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ اپنے کاسٹ کو کم سے کم کرے، اپنے اخراجات کو کم کرے، کیونکہ جب یہ لو کاسٹ ریجن میں اپنے پلانٹس لوکیٹ کریں گے اور کارخانے لگائیں گے تو یہاں پہ ان کو سستا لیبر ملے گا، را مٹیریل ملے گا، تو ظاہری بات ہے کہ ان کے جو پرافٹ ہے اس پہ پازیٹیو امپیکٹ ہوگا، اور وہ زیادہ سے زیادہ پرافٹ حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ دیگر بینیفٹس بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس سے ان کا سیل جو ہے نا وہ بڑھے گا، ایکسپینڈ ہوگا، ایکسپیرینس حاصل کرے گا، اس طرح نیو ٹیکنالوجیز کا استعمال ہوگا مختلف، اگر ہم ایڈوانس کنٹریز میں دیکھ لیں، اور ہر کنٹری میں جو ہے نا وہ مختلف قسم کی ٹیکنالوجیز وہ یوز کرتے ہیں، تو اسی طرح اکانومیز آف اسکیل اور انوویشن، یہ تمام اس کے بینیفٹس ہوں گے۔ اب جیوگرافک ڈیورسیفیکیشن یہ رسکی بھی ہے، کیونکہ یہاں پہ انسرٹنٹی ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ جیوگرافک ڈیورسیفیکیشن یہ ایک گڈ اسٹریٹجی ہے، اور اس سے کمپنی کو فائدہ ملتا ہے، کیونکہ وہ اسی پروسیس کے ذریعے سے، اس اسٹریٹجی کی وجہ سے رسک کو منیمائز کرتا ہے۔ لیکن اس جیوگرافک ڈیورسیفیکیشن کے کچھ نیگیٹو کنسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں انسرٹنٹی کی وجہ سے۔ وہ رسک جو کہ جیوگرافک ڈیورسیفیکیشن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، وہ اس میں سب سے پہلا پولیٹیکل رسک ہے۔ مثال کے طور پر ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اور وہ امریکہ میں اس کا بیس ہے، اور انہوں نے کوشش کی کہ ہم اس کے برانچ یا کچھ حصہ، کچھ پلانٹس وہ پاکستان میں لگانا چاہتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آج کل جو سیاسی صورتحال ہے، درجہ حرارت ہے، وہ بہت بڑھ چکا ہے، تو اس صورتحال میں اس کمپنی کے لیے نقصان بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو پولیٹیکل رسک یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل رسک اگر when there is a possibility that the political climate in a foreign country will change، کہ پاکستان میں مثال کے طور پر کہ سیاسی جو کلائمیٹ ہے یہ چینج ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے the operation of international companies in that country will deteriorate، کہ یہاں پہ جو انٹرنیشنل کمپنی ہے اس کا جو آپریشن ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے، اور اس کمپنی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دوسرا کرنسی رسک بھی ہو سکتا ہے۔ کرنسی رسک یہ تب ہوتا ہے کہ جب ایک ملک کا کرنسی دوسرے ملک کے کرنسی کے مقابلے میں اس کی ویلیو میں اتار چڑھاؤ آ جائے۔ مثال کے طور پر پاکستان کی کرنسی کو دیکھ لے، آج کل وہ بہت زیادہ ڈیویلو ہو چکا ہے ڈالر کے مقابلے میں، تو جو کمپنی وہ پاکستان میں آ کر کام شروع کرے گی تو ان کو کرنسی رسک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سو کمپنیز ڈیو ٹو جیوگرافک ڈائیورسیفیکیشن فیس کرنسی رسک اکراس نیشنل بارڈرز۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر رسک بھی ہو سکتے ہیں، کلچرل رسک، مثال کے طور پر ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور وہ پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ جو یورپی ممالک ہے اور پاکستان کا جو کلچر ہے وہ بالکل مختلف ہے، یہاں کے روایات، یہاں کے جو زبان ہے، اقدار ہے، تو عقائد ہے، یہ بہت مختلف ہے، تو اسی وجہ سے اس کمپنی کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑے گا اس کلچر کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کے لیے۔ اسی طرح ٹیررزم رسک بھی ہے، اور اسی طرح جنرل مارکیٹ رسک، وہ مختلف قسم رسک ہے جو کہ انٹرنیشنل کمپنیز کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ MGT 520 کا پہلا اسائنمنٹ تھا، اور آپ کوشش کریں کہ ان الفاظ میں چینجز کریں، اور بک اسٹڈی کریں، اور انٹرنیٹ سے اور مختلف یوٹیوب ویڈیوز اس کا سہارا لیں، اور کوشش کریں کہ کاپی پیسٹ نہ کریں، کیونکہ یہ انٹرنیشنل بزنس میں دو بندے جب ایک دوسرے سے کاپی کریں گے تو دونوں کو مارکس نہیں ملیں گے، تو اس چیز کا خیال رکھیں۔